دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 30ویں سورہ سورہ روم پر بات کریں گے۔ اس سورہ کا آغاز جیسا کہ ہم جانتے ہیں رومیوں کی فارسیوں پر فتح کی ایک غیر معمولی پیشن گوئی سے ہوتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے، کیا سورہ روم بنیادی طور پر ایک سیاسی و تاریخی متن ہے جس کا مقصد اس وقت کے کمزور مسلمانوں کو حوصلہ دینا تھا، یا پھر یہ پیشن گوئی محض ایک تمہید ہے جو ہمیں توحید، میعاد اور کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیوں جیسے زیادہ آفاقی موضوعات کی طرف لے جاتی ہے؟ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ اس سورہ کا اصل محور اس کی آفاقی اور الہیاتی تعلیمات ہیں، جبکہ میں یہ دلیل دوں گی کہ ان آفاقی نشانیوں کی اہمیت اپنی جگہ بالکل، لیکن اس سورہ کے اصل پیغام اور اس کے نفسیاتی اثر کو اس کے نزول کے تاریخی اور سیاسی پس منظر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے نزدیک وہ پیشگوئی اس کا دل ہے اور باقی سب اسی کے گرد گھومتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اپنی بات کا آغاز اس موقف سے کروں گا کہ سورہ روم ایک تاریخی واقعے کو ایک بہت وسیع ایک الہیاتی کینوس پر پیش کرتی ہے۔ دیکھیں، رومیوں کی شکست اور پھر چند سالوں میں ان کی فتح کی خبر، جو اس وقت اگر آپ سوچیں تو ایک ناممکن بات لگتی تھی، وہ دراصل اللہ کی قدرت کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ثابت کرنا تھا کہ تاریخ کا اتار چڑھاؤ، قوموں کا عروج و زوال، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو قرآن اس ایک واقعے کو بطور ثبوت استعمال کر کے ہمیں کائنات کی تخلیق، انسانی فطرت اور آخرت جیسے بڑے سوالات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی یہ پیشین گوئی ایک دروازہ ہے، منزل نہیں۔ میں اس سے تھوڑا مختلف زاویہ دیکھتی ہوں۔ میرے نزدیک یہ پیشین گوئی محض ایک دروازہ نہیں، بلکہ اس پورے پیغام کی بنیاد ہے۔ آپ تصور کیجئے، مکہ میں مٹھی بھر مسلمان ہیں جن پر ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ ان کے لیے یہ خبر کہ اہل کتاب رومی، جنہیں وہ خود سے قریب سمجھتے تھے، وہ مجوسی ایرانیوں سے ہار گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی مایوسی تھی۔ اور مشرکین تانے دے رہے تھے کہ دیکھو، تمہارے جیسے توحید پرست ہار گئے اور ہمارے جیسے شرک کرنے والے جیت گئے۔ ایسے میں قرآن کا یہ کہنا کہ فکر نہ کرو، چند سالوں میں پانسا پلٹ جائے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ ان کے لیے ایک لائف لائن تھی، ایک ٹھوس وعدہ تھا کہ ان کی کمزوری بھی عارضی ہے اور اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے، لیکن کیا اس تاریخی تناظر پر ضرورت سے زیادہ زور دینے سے ہم سورہ کے دائمی پیغام کو محدود نہیں کر دیتے؟ قرآن یہاں ایک اصول بیان کر رہا ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، یعنی حکم تو ہر حال میں اللہ ہی کا ہے۔ یہ ایک آفاقی سچائی ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ اس دن مومنوں کا خوش ہونا، یعنی وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ صرف رومیوں کی فتح کی وجہ سے نہیں تھا۔ تفاسیر بتاتی ہیں کہ اس خوشی کی ایک بڑی وجہ قرآن کی سچائی کا ثابت ہونا تھا، اور ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اسی دور میں مسلمانوں کو بدر جیسی فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ گویا اللہ دکھا رہا تھا کہ عالمی سطح پر جو قانون چل رہا ہے وہی تمہارے لیے بھی ہے۔ بالکل، لیکن بدر کا حوالہ تم میرے موقف کو مزید تقویت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ وعدہ صرف ایک غیبی خبر نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمانوں کی اپنی تقدیر سے جڑا ہوا تھا۔ جب وہ سنتے تھے کہ ایک سپر پاور اللہ کے حکم سے دوبارہ اٹھے گی تو انہیں اپنے مستقبل کے لیے امید ملتی تھی۔ یہ محض ایک علمی نقطہ نہیں تھا، یہ ان کے ایمان اور آپ کہہ لیں بقا کا سوال تھا۔ اسی لیے سورہ کا جو اگلا حصہ ہے، جہاں پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، اسے بھی اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ یہ اہل مکہ کے لیے ایک براہ راست تنبیہ تھی۔ جی، میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اہل مکہ کے لیے تنبیہ تھی، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ پچھلی قومیں تم سے زیادہ طاقتور تھیں، انہوں نے زمین کو تم سے زیادہ آباد کیا تھا، لیکن جب انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا تو ان کا انجام برا ہوا، تو یہ ایک عمومی تاریخی قانون بیان ہو رہا ہے۔ یہ صرف قریش کے لیے نہیں، ہر دور کی ہر طاقتور قوم کے لیے ہے۔ اسی لیے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں اسی سورہ کی آیت تلاوت کی، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، یعنی پھر برائی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوا۔ انہوں نے اس آیت کو اس کے فوری تاریخی پس منظر سے نکال کر ظلم کے خلاف ایک آفاقی اصول کے طور پر پیش کیا۔ یہ ایک بہت طاقتور حوالہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس آیت کو ایک سیاسی اور تاریخی تسلسل میں ہی دیکھ رہی تھی؟ یعنی جس طرح اللہ نے پچھلی ظالم قوموں کو تباہ کیا اور جس طرح قریش کو تنبیہ کی، اسی طرح وہ یزید کی حکومت کو بھی اسی الہی قانون کے تحت لا رہی تھیں۔ وہ بتا رہی تھیں کہ تم بھی اسی انجام سے بچ نہیں سکتے۔ میرے نزدیک قرآن کی آیات کا اصل حسن یہی ہے کہ وہ اپنی تاریخی جڑ سے جڑی رہ کر بھی آفاقی معنی دیتی ہیں۔ ہم جڑ کو کاٹ کر صرف پھل کی بات نہیں کر سکتے۔ صحیح، چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ کا ایک بڑا حصہ اللہ کی ان نشانیوں پر مشتمل ہے جو ہماری ذات اور کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ انسان کی مٹی سے تخلیق، میاں بیوی کے درمیان سکون، محبت اور رحمت کا رشتہ، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، رات اور دن کا آنا جانا۔ کیا یہ موضوعات اس بات کی دلیل نہیں کہ سورہ کا اصل مقصد انسان کو اس کے خالق سے جوڑنا ہے، نہ کہ صرف عالمی سیاست پر تبصرہ کرنا؟ آیت 21 میں ازدواجی تعلق کی بنیاد سکون، مودت اور رحمت کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ خالصتاً ایک روحانی اور معاشرتی بلو پرنٹ ہے۔ میں مانتی ہوں کہ یہ آیات روحانی گہرائی رکھتی ہیں، لیکن انہیں بھی اس وقت کے سماجی تناظر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چھوٹا سا دبا ہوا مسلم معاشرہ جس کی بنیادی باہمی محبت اور ہمدردی پر تھی، ان کے لیے یہ سننا کہ جوڑوں کا رشتہ سکون، مودت اور رحمت پر قائم ہے، یہ صرف ایک خاندانی اصول نہیں تھا، بلکہ یہ پوری کمیونٹی کے لیے ایک ماڈل تھا۔ یہ انہیں بتا رہا تھا کہ تمہاری طاقت ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ اس باہمی تعلق میں ہے جو اللہ نے تمہارے درمیان پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک سماجی حقیقت بھی ہے اور روحانی تعلیم بھی۔ اور آیت 41 کا کیا کہیں گے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ آج کے دور میں ماحولیاتی بحران کو دیکھتے ہوئے یہ آیت کتنی بروقت لگتی ہے۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے کہ جب انسان خدا کے بنائے ہوئے توازن سے انحراف کرتا ہے، چاہے وہ شرک ہو یا ناانصافی، اس کے مادی اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تو خالصتاً ایک الہیاتی اور ماحولیاتی نکتہ ہے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے، لیکن آئیے پھر سے اسے اس کے اصل سامعین کے لیے سوچیں۔ ان کے لیے فساد کیا تھا؟ کیا وہ سمندروں میں پلاسٹک کی آلودگی پر پریشان تھے؟ نہیں، ان کے لیے فساد مکہ کا وہ معاشرتی نظام تھا جو ظلم، شرک اور ناانصافی پر مبنی تھا۔ یہ آیت انہیں بتا رہی تھی کہ جس کرپٹ سسٹم میں تم رہ رہے ہو، یہ خود اپنے ہی بوجھ سے تباہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ تو ہاں، آج ہم اسے ماحولیاتی فساد پر لاگو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا فوری اور بنیادی مطلب ایک سماجی اور سیاسی فساد تھا۔ یہ ایک دلچسپ تشریح ہے۔ اچھا، آخر میں سورہ کا اختتام بھی ایک وعدے پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، پس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ میرے نزدیک یہ سورہ کے آغاز میں کیے گئے وعدے، یعنی رومیوں کی فتح، کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ پہلا وعدہ ایک چھوٹی تاریخی نشانی تھی جو پوری ہو گئی۔ آخری وعدہ دین حق کی حتمی فتح کا ہے، جو ایک آفاقی سچائی ہے، اور اس کے لیے شرط صبر ہے۔ یہ پورے پیغام کا خلاصہ ہے۔ تاریخ اور کائنات کی نشانیاں دیکھو، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو اور صبر کے ساتھ حق پر قائم رہو۔ اور میں کہوں گی کہ یہ آخری آیت سورہ کے مرکزی پیغام کو واضح کرتی ہے، جو کہ سیاسی اور نفسیاتی استحکام ہے۔ جس طرح پہلا وعدہ کمزور مسلمانوں کے لیے امید کی کرن تھا، اسی طرح آخری وعدہ انہیں مستقبل کے لیے ایک واضح لائحہ عمل دیتا ہے، صبر۔ یہ محض ایک روحانی کیفیت نہیں، بلکہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے۔ مشکل حالات میں ڈٹے رہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تاریخ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ گویا سورہ ایک تاریخی واقعے سے شروع ہو کر کائناتی دلائل سے اسے مضبوط کر کے واپس اسی تاریخی جدوجہد پر ختم ہوتی ہے جس کا سامنا مسلمانوں کو درپیش تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک سورہ روم ایک تاریخی پیشین گوئی کو بطور مثال استعمال کر کے ہمیں وسیع تر الہیاتی اور آفاقی حقائق کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کا اصل موضوع اللہ کی قدرت، کائنات میں اس کی نشانیاں اور انسان کا اخلاقی انجام ہے۔ اور میری نظر میں یہ آفاقی حقائق
اس تاریخی اور سیاسی جدوجہد کو معنی اور تقویت دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ سورہ کا اصل مقصد ایک مظلوم جماعت کو یہ یقین دلانا تھا کہ تاریخ ان کے ساتھ ہے اور اللہ کا وعدہ صرف آخرت میں نہیں، اسی دنیا میں پورا ہو کر رہے گا۔ ان دونوں پہلوؤں پر غور کرنا ہی ہمیں اس سورہ کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔